اب بتا رہے مریض اور مسافر کا بیان بھی ہے اس میں، تو بتا رہے فمن کان منکم مریضا وعلی سفر، اس قول میں ہے کہ تم میں سے جو بیمار ہو جائے، سفر پر ہو جائے، تو اب اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے بافطار الصوم للمریض والمسافر، مریض و مسافر کے لیے روزے کے افطار کی رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اذا معنی، کیونکہ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ فصومہ عدۃ من ایام اخر، یعنی فعدۃ من ایام اخر، یعنی فصومہ عدۃ من ایام اخر، تو اب ان کا روزہ رکھنا جو ہے نا وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کے طور پر ہے، مطلب قضا جو ہے دوسرے دنوں میں کر لیں جو رمضان کے علاوہ ہو۔ تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو عید الفطر ہو، قربانی کے دن ہوئے، ایام تشریق، حالانکہ ان میں روزہ تو منع ہے، پھر یہاں پر اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رمضان کے علاوہ ان میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں قضا، تو اب پھر کیا ہوگا؟ تو بتا رہے فصومہ، اس کیونکہ اس کا معنی ہے کہ اب قضا کا روزہ رکھنا عدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے، غیر رمضان، جو دوسرے دن رمضان کے علاوہ ہو۔ بتا رہے کب گنتی پوری کرنا ہے قضا کی؟ تو بتا رہے ان افطر فی رمضان، اگر رمضان میں افطار کر لیا ہو، وجعل ما سوى رمضان کلہ محلا للقضاء، اور یہاں پر فعدۃ من ایام اخر میں رمضان کے علاوہ جو بھی دن ہیں ان تمام کو جو ہے قضا کا محل بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ وقد خص عن هذا النص عید الفطر والاضحیٰ وایام التشریق، اب یہ دن بھی شامل ہو رہے ہیں، تو یہ دن شامل ہو رہے ہیں تو انہیں خاص کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، تو بتا رہے ہیں اور اس نص سے فعدۃ من ایام اخر سے خاص کر لیے گئے عید الفطر اور اضحیٰ اور ایام تشریق، یہ خاص کر لیے گئے۔ اب خاص کرنے والا مخصص کون ہے؟ تو بقولہ علیہ السلام، اللہ کے رسول کے اس فرمان کی وجہ سے کہ الا لا تصوموا فی هذه الايام، سنو ان دونوں میں روزہ مت رکھنا، ان میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں، فانها ایام اکل و شرب و بعال، اس نے کہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں یہ۔ فان قیل، اب اگر اعتراض کیا جائے کہ تم نے فعدۃ من ایام اخر، یہ رمضان کے علاوہ سب کو شامل تھا، لیکن تم نے اس میں جو ہے حدیث پاک سے تخصیص کر دی الا لا تصوموا سے، تو اب عام خص عنہ البعض ہو گیا، تو اس کا مطلب وہ ظنی ہو گیا، اور جب ظنی ہو گیا تو اب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ رمضان کے قضا روزوں کی جو فعدۃ من ایام اخر جو دلالت کر رہی ہے، یہ ضمنی طور پر دلالت کرے گی، جب ضمنی طور پر دلالت کرے گی تو اب قضا روزے فرض نہ رہے، پھر وہ واجب ہونے چاہیے، کیونکہ جو ضمنی کو ثبوت ہو اس سے وجوب ثابت ہوتا نہ کہ فرضیت۔ تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اب کیا جواب ہوگا؟ تو بتا فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ العام الذی خص عنہ البعض، کہ فعدۃ من ایام اخر تو عام تھا، تم نے حدیث سے تخصیص کر دی، تو وہ عام کہ جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہو ظنی، وہ ظنی ہو جاتا ہے۔ فینبغی الا یکون صوم القضاء فرضا، تو مناسب ہے کہ قضا کا روزہ وہ فرض نہ رہے، کیونکہ ظنی سے جو ثابت ہوتا ہے وہ تو پھر واجب ہونا چاہیے، لدخول الشبہۃ فیہ، ظنی میں شبہ داخل ہونے کی وجہ سے۔ تو قیلا، تو جواب یہ دیا جائے گا کہ انہ من قبیل التقیید دون التخصیص، جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ اس میں تخصیص ہو گئی ہے، اگر ہم تخصیص کو ہٹا دیں تو اعتراض نہیں رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ فعدۃ من ایام اخر، اس میں ہم نے قید لگائی ہے، اس میں تخصیص نہیں کی ہے بلکہ قید لگائی ہے، ہم نے کہا فعدۃ من ایام اخر غیر هذه الایام، کہ تم دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو ان دنوں کے علاوہ۔ تو اب یہ آیت میں قید لگائی ہے، ہم نے تخصیص نہیں کی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں عام اگر مقید ہو جائے تو پھر بھی وہ قطعی ہی رہتا ہے، تو پھر جواب بن گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ قیلا، جواب یہ دیا جائے گا انہ من قبیل التقیید، یہ جو ہم نے کہا نا یہ تقیید کے قبیل سے ہے، دون التخصیص، تخصیص کے قبیل سے نہیں ہے۔ والنص المطلق بعد التقیید یبقی قطعیا، اور نص مطلق میں قید لگ جانے کے بعد وہ قطعی ہی رہتا ہے، ولا یصر ظنیا، ظنی نہیں بنتا، فلا یخل بالفرضیت، تو اب قضا روزے کی فرضیت میں مخل نہیں ہوگا یہ قید لگانا۔ ثم انہ مطلق عن التتابع، پھر بات یہ ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا، دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھنا ہے، تو کیا پیدر پہ لگاتار رکھنے ہیں یا کبھی بھی ہر مہینے ایک رکھ لو یہ کافی ہوگا؟ بتا رہے ہیں یہ مطلق عن التتابع،
یہ لگاتار کی قید سے مطلق آزاد ہے، کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو جو وضا قضاء و رمضانہ، تو رمضان کی قضا کو جائز قرار دیا گیا ہے، وصلاً بھی، ٹھیک ہے، وصلی طور پر یعنی لگاتار رکھ لے، اور فصلاً، اور جدا جدا کر رکھ لے کہ ہر ہفتے ایک یا ہر مہینے میں ایک۔ وقال بعضهم، بعض حضرات نے کہا ہے کہ فصلاً جائز نہیں ہے کہ جدا جدا رکھے، حضرت ابی کی قرات کی وجہ سے کہ ان کی قرات فعدۃ من ایام اخر متتابعات، بتا رہے ہیں ان کی یہ اگرچہ قرات ہے لیکن خبر واحد ہے یہ، اور خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی کیسے ہو جائے گی؟ تو کتاب اللہ میں جو یہ حکم ہے کہ کیسے مطلق جو ہے وہ مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا۔ تو وعندنا، ہمارے نزدیک، ہوا خبر واحد، حضرت ابی کی قرات خبر واحد ہے، لا يجوز زیادۃ بھی علی الکتاب، کتاب اللہ پر اس سے زیادتی جائز نہیں ہے، وتحقیقہ فی الاصول الفقہ، اور اس کی تحقیق اصول فقہ میں ہے، والمراد من المرید مریض یخاف به زیادۃ المرض بالصوم۔ اب بتا رہے فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو، تو کون سا بیمار مراد ہے؟ کیا ہلکا سے بیمار ہو جائے وہ بھی مراد ہے، یا ایسی بیماری ہو کہ جس سے جان کے جانے کا اندیشہ ہو، ایسی بیماری مراد ہے؟ تو بتا رہے ہمارے نزدیک تو جو ہے درمیانی بیماری مراد ہے۔ بتا رہے مریض سے مراد مریدن، ایسا بیمار ہے، یخاف بھی، کہ جس بیماری سے وہ مرض کے بڑھنے کا خوف رکھتا ہو روزہ رکھنے سے، کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھنے کا خوف رکھتا ہو، ایسی بیماری مراد ہے۔ کون سی بیماری ہے وہ؟ کم مرض یکون بوجع العین، جیسے کہ ایسی بیماری جو آنکھ میں تکلیف کی وجہ سے ہوتی ہے، وحم البرد، یا ٹھنڈ کے بخار کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ امثالیہ اس جیسی، تو یہاں پر مرض کے بڑھنے کا خوف ہے۔ بتا رہے وہ اما اذا کان مریضا لم یخف زیادۃ المرض، تو بتا رہے رہا جبکہ ایسا مریض ہو کہ روزے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا خوف نہ ہو، او یضرہ الاکل، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا خوف نہیں ہے، یا اگر کھائے گا تو نقصان دے گا، تو اس کا مطلب اس کا روزہ رکھنا بہتر ہے، یا اس کو کھانا نقصان دے گا، مطلب جیسے پیٹ کی بیماری ہو، پیٹ چل گیا ہو، تو اب یہ نہ کھائے گا تبھی اس کے لیے بہتر ہے تو روزہ ہی رکھ لے۔ تو جیسے کہ ایسی بیماری یکون بسبب امتلاء البطن بالطعام، جو کھانے کی وجہ سے، پیٹ کے بھرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ کھا کر پیٹ جو خوب بھر لیا ہے، تو اب پیٹ کے چلنے کی وجہ سے جو بیماری ہوئی، فلا رخصۃ لہ بالافطار، تو ایسی بیماری تو بتا رہے تب اس کے لیے، مریض کے لیے افطار کی رخصت نہیں ہے۔ ھذا عندنا، یہ تو ہمارے نزدیک ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک، امام مالک کہتے ہیں کوئی بھی بیماری ہو، بس ہلکی سی بیماری ہو جائے، رخصت کی اجازت ہے۔ یہ تو بالکل ہلکی سی بیماری کی وجہ سے بھی رخصت دیتے ہیں۔ تو فأی مرض کانا، امام مالک کے نزدیک بیماری کوئی سی ہو، یفید الرخصۃ، یہ خبر ہے تو وہ افادہ رخصت کرتی ہے، رخصت کا فائدہ دیتی ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک سختی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، جان کے ہلاک ہونے کا خوف ہو، تو امام شافعی کے نزدیک مرد یخاف عنہ الہلاک قطعا غیر محتمل، تو اتنی سختی ہے امام شافعی کے نزدیک ایسی بیماری کہ جس سے قطعی طور پر، اور ایسا قطعی ہو کہ بالکل بھی جان کے بچنے کا احتمال نہ ہو، تو ایسا قطعی کہ جس میں ہلکا سے بھی احتمال نہ ہو، تو ایسے قطعی طور پر ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، تو اب تب جو ہے اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، افطار کی اجازت ہوگی، کما یعلم من الکشاف، جیسے کشاف سے معلوم ہوتا ہے۔ والحجۃ علی الکل ما سیاتی، بتا رہے ہیں ان سب کے خلاف دلیل جو ہے وہ ہے جو آ رہی ہے، یعنی ہم سب کی ان کی دلیل دیں گے کہ ایسا نہیں ہے جیسے یہ دونوں حضرات کہتے ہیں۔ والمراد من المسافر، اب بتانے تو مریض سے مریض سے مراد بتاتی کون سا مریض مراد ہے، یعنی درمیانے مریض مراد ہے، لیکن مسافر سے کون سا مسافر مراد ہے؟ تو بتا رہے ہیں وہ مسافر کو جو سفر شرعی کرے، یعنی من قصد سیر ثلاثۃ ایام ولیالیہا، کہ مسافر سے مراد وہ ہے کہ جو 3 دن اور رات چلنے کا ارادہ کرے، سیرن وسطن، درمیانی چال سے، وفارقہ بیوت بلدی، اور اپنے شہر کے گھروں سے جدا ہو گیا ہو، مطلب باہر نکل گیا ہو، تو اعتبر بعضهم المیلا، اب بعض حضرات نے 3 دن اور 3 رات کا اعتبار جو ہے وہ میل سے کیا ہے، کہ اتنے میل، تو ہم میل بتائیں، تو کچھ لوگوں نے کہا 45 کہ 45 میل ہو جائیں، وقیل 54، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں کتنے 54 میل ہونے چاہیے، وقیلہ، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 3 دن اور 3 رات سے بیٹھیں گے، 63 وہ 63 میل۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بیچ والا کون سا، ایک تو 45 میل یہ کم ہو جائے گا، اور جو ہے 63 یہ زیادہ ہو جائے گا، تو بیچ والا 54 میل۔ تو بتا خیر الامور اوساطھا، بہترین امور میں بہتر درمیانی لینا ہے، تو اب یہ سوال ہے میل کا اعتبار کیا جائے کہ 3 دن 3 رات کا مطلب ہے یعنی 54 میل، جیسے کہ اس کو شہاب الملت والدین نے اپنے بعض رسالے میں ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّمَا رُخِّصَ لَهُ الْإِفْطَارُ،
اب بتا رہے اور مسافر کے لیے افطار کی رخصت دی گئی ہے بسبب کثرت مشقت قطع المسافت، تو مسافت طے کرنے کی مشقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کہ مسافت طے کرنے کی مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب بتا رہے ہیں وَلَكُمْ حُکْمُ الرُّخْصَتِ، اب تمہارے لیے مطلب یعنی مومنوں کے لیے رخصت کا حکم باقی رہے گا، ہر لکم نہیں ہے یہاں پر، وَلَكُمْ نہیں ہے، وَحُکْمُ الرُّخْصَتِ بَاقٍ لِكُلِّ مُسَافِرٍ، اور رخصت کا حکم باقی رہے گا ہر مسافر کے لیے، اب کیونکہ سفر اب علت بن چکا ہے، سواء فی وجد فیہ العلت اولا، اب چاہے اس سفر میں علت مشقت یہ پائی جائے یا نہ پائی جائے، اب تو اس مشقت کے قائم مقام جو ہے وہ سفر کو رکھ دیا ہے، تو حتیٰ یرخص بہ الباغی، یہاں تک کہ سفر کی وجہ سے اب رخصت دی جائے گی باغی کو بھی، کہ باغی اگر سفر کر رہا ہے، وقاطع الطریق، اور راستے میں ڈاکہ ڈالنے والے کو بھی رخصت دی جائے گی کہ وہ جو ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ہاں وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا فِي سَفَرِهِ، اگرچہ اپنے سفر میں وہ گنہگار ہو، مطلب کسی کو مارنے جا رہا ہو۔ وَقَدَ الْحَالِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ، تو جیسے افطار کی اجازت ہے ایسی نماز کے قصر میں بھی یہی حال ہے، انہیں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ، بعض حضرات نے کہا انما قال او علی سفر، کہ یہاں پر طرز یہ ہے کہ فمن کان منکم مریضن، تو ایسے یہاں پر کیوں گا نہیں او مسافرن، تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو، تو مسافر نہ کہہ کر او اعلیٰ سفر کیوں کہا ہے؟ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ تو فرماتے بعض حضرات نے کہا کہ او اعلیٰ سفر اللہ نے فرمایا ولم یقل او مسافرن، تو مسافرن نہیں کہا او مسافرن، تو بتانا جیسے کہ مریضن کہا، تو اس میں کچھ نہ کچھ نقطہ ہے، تو بتانا لأن استعمال الا التی ہی للاستعلاء، تو بتانا اعلیٰ سفر میں الا کا استعمال ہے، تو بتانا اس لیے کہ الا کا استعمال یا الا کا ذکر کہ جو الا استعلاء کے لیے آتا ہے، تو اب الا کا ذکر یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ سفر جو ہے وہ امر اختیاری ہے۔ کیسے دلالت کر رہا کہ تم میں سے جو بیمار ہو، تو بیمار تو انسان جو ہے اپنے بس میں نہیں ہے، بیمار کبھی بھی ہو سکتا ہے، او اعلیٰ سفر یہ سفر پر ہو جائے، یعنی سفر کے اوپر ہو جائے، مطلب سفر کرنا شروع کر دے اپنے اختیار سے، تو سفر کے اوپر ہو جائے، سفر کرنے لگے، اس میں اختیار سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب اعلیٰ جو ہے نا وہ اختیار کے لیے آتا ہے، تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر سفر ہوگا وہ اپنے اختیار سے ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کا ذکر جو استعلاء کے لیے اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ سفر امر اختیاری ہے، برخلاف مرض کے کہ مرض جو اختیاری نہیں ہوتا۔ وَلِهَذَا لَوْ أَفْطَرَ الْمُقِيمُ ثُمَّ سَافَرَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، تو بتا رہے اسی لیے اگر مقیم نے افطار کر لیا، کوئی مقیم ہے اور اس نے روزہ توڑ لیا، مطلب افطار کر لیا، اب انہیں روزہ توڑ لیا، تو اس کا مطلب کفارہ بھی واجب ہے اور قضا بھی واجب ہے۔ ثم سافرہ، پھر یہ اس نے سفر شروع کر دیا تاکہ مجھ سے کفارہ ساقط ہو جائے، قضا تو بعد میں کرنی ہے، تو یہ سوچ رہا کفارہ ساقط ہو جائے، تو نہیں، سفر شروع کر رہا ہے اپنے اختیار سے تو کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ بتا مقیم نے افطار کر لیا، روزہ توڑ لیا، ثم سافرہ، پھر سفر شروع کر دیا، لا تسقط عنہ الکفارہ، تو کفارہ ساقط نہیں ہوگا، برخلاف مریض کے کہ فإنہ لو افطر حال الصحت، کہ اگر مریض نے صحت کی حالت میں افطار کر لیا، مطلب صحیح تھا، روزہ توڑ لیا، ثم مرض فی ذلک اليوم، پھر اسی دن میں بیمار ہو گیا، تو بیمار تو یہ اپنی طرف سے تھوڑی ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیمار ہو گیا تو قضا دوسرے دنوں میں کر لے، اب جو ہے اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ بیماری اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الشَّيْخِ الْفَانِي، رہا شیخ فانی کا مسئلہ، تو وہ اللہ کے اس قول میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ایک مسکین کو کھانا دینا، یہ ان کا فدیہ ہے۔ وَهُوَ يَحْمَلُ مَعْنَيَيْنِ، تو یہ آیت کریمہ دو معنی کا احتمال رکھتی ہے۔ دو معنی کا احتمال کیا کہ ایک معنی میں لا مقدر معنی اور ایک میں نہیں، بس یہ ہے، تو بتائیں یہ دو معنی کا احتمال رکھتی ہے۔ احدہما، پہلا معنی یعن، اگر اسی معنی یعن کا یہ بدل و تفسیر ہو تو پڑھیں گے احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک معنی ہے کہ ان یکون المعطوف او الشرط محذوفا، تو پہلا معنی یہ ہے کہ علی الذین یطیقونہ میں معطوف یا شرط محذوف ہو، تو معطوف کا مطلب یعنی وعلی الذین یطیقونہ، یہ معطوف ہے، ولا یصومونہ، تو ولا یصومونہ جو معطوف ہے یہ محذوف ہے، یا یہ ہے وعلی الذین یطیقونہ ان لم یصوموا، تو یطیقونہ کے بعد شرط مقدر مانو، یا یطیقونہ کے بعد
معطوف مانو، بتا رہے ایک یہ ہے کہ معطوف یا شرط محذوف ہو یطیقونہ کے بعد، یعنی اب مطلب ہو جائے گا وعلی الذین یطیقونہ ولا یصومونہ، یہ معطوف والی ہو گئی، وعلی الذین یطیقونہ ان لم یصوموا، تو ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں اگر وہ روزہ نہ رکھیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، مطلب اختیار والی بات ہے یہ، تو فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کا کھانا کھلانا فدیہ ہے۔ وکان فی بدء الاسلام فرض علیہم الصوم، اور شروع اسلام میں لوگوں پر روزہ فرض تھا، ولم یتعودوہ، لیکن روزہ رکھنے کی ان کی عادت نہیں بنی تھی، تو رخص لہم فی الافطار والفدیہ، تو ان کے لیے رخصت دے دی گئی افطار کی، اور پھر افطار کے بعد جو ہے فدیہ کی، مطلب فدیہ دینا ہے، افطار کی اجازت دے دی گئی اور فدیہ کی۔ ثم نسخ التخییر، پھر یہ جو اختیار ہے روزہ رکھو یا نہ رکھو، یہ اختیار منسوخ ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سے کہ تم میں سے جو رمضان کے مہینے کو پائے تو اب روزے ہی رکھے، فلیصمہ امر ہے، لأن من یطیقون الصیام، اس لیے کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، ولا یصومون قصدا، اور قصداً روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو انما یجب علیہم الکفارۃ والقضاء، تو اب اگر وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ فلیصمہ کا مطلب روزے رکھنا، اب اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان پر کفارہ اور قضا دونوں واجب ہیں، مطلب روزہ نہ رکھے کا مطلب ہے روزہ توڑ لیں، اس لیے کہ جو روزے کی طاقت رکھیں، ولا یصومون قصداً، اور قصداً روزہ نہ رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قصداً افطار کر لیں وہ، تو اب ان پر کفارہ اور قضا دونوں واجب ہیں، للفدیۃ المذکورہ، اب مذکورہ فدیہ واجب نہیں ہے، وثانیہما، تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ اختیار پر مبنی ہو آیت کریمہ۔ اب بتا رہے دو معنی کا احتمال ہے نا، دوسرا معنی کا احتمال یہ ہے کہ لا مقدر ہے، بس شیخ فانی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ وثانیہما، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان یکون لا محذوفاً، ان یکون لا اسم ہے اور محذوفاً یکون کی خبر ہے، تو دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ لا محذوف ہے، اور یہ محذوف یہی نہیں ہے، واقع فی کثیر من استعمال الفصحاء، یہ فصحاء کے بہت سے استعمال میں یہ ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اور اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تو ان تضلوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ تضلوا، بتا رہے ہیں یہ ہو گیا۔ بیان کان المعنی، یا او نہیں ہے، بیان کان المعنی، اب جب لا مقدر ہوگا تو بیں طور کے اب معنی ہوگا وعلی الذین لا یطیقونہ، اور جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ وقد قرأ بہ حفص ایضاً، اور اس کو امام حفص نے بھی پڑھا ہے، یعنی امام حفص کی یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے جو ہے لا کے ساتھ پڑھا ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ پڑھا ہے، تو اس کو امام حفص نے اس کو بھی پڑھا ہے۔ وکانت من هذه الآیت فی حق الشیخ الفانی، تب تو بتا رہے یہ آیت کریمہ شیخ فانی کے حق میں ہو جائے گی، وفی حق الحامل والمرضع ایضاً عند الشافعی، بتا رہے اور امام شافعی کے نزدیک یہ دودھ پلانے والی اور حاملہ کے حق میں بھی ہو جائے گی، جیسا کہ ان کا مذہب ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھیں تو یہ تینوں روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ وقد صرح بھی صاحب المدارک، اور اس کی صراحت صاحب مدارک و امام زاہد اور بہت سے اہل لغت و اصول نے کی ہے۔ ولم يتعرض لادمارہ، فرماتے ولم یتعرض لادمارہ وقراءتہ صاحب الکشاف والبیضاوی، بتا رہے لا کے مقدر ہونے کو کہ لا مقدر ہے، اور اس کی قراءت کو کہ امام حفص کی قراءت ہے، تو لا کے مقدر ہونے کو اور اس کی قراءت کو صاحب کشاف اور صاحب بیضاوی نے پیش نہیں کیا، یعنی انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے ان کے نزدیک یہ قراءت اور لا کا مقدر ہونا ہی ضعیف ہو، بتا رہے اما لضعفہ، یا تو اس لیے کہ یہ قراءت ضعیف ہے، ضعیف ہونے کی وجہ سے، اور لأنہما، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان دونوں نے قراءتاً اخرى دوسری قراءت کا ذکر کیا ہے، یؤدی معنی عدم الطاقت، جو عدم طاقت کا معنی ادا کر رہی ہیں، مطلب انہوں نے وعلی الذین یطیقونہ میں مطلب یہ بتایا ہے کہ اس قراءت کا ذکر کیا، وعلی الذین یطیقونہ کا مطلب ہے یطوقونہ یا یتطوقونہ، یعنی یطوقونہ یہ باب تفعیل سے ہو جائے گا، اور تطوق یتطوقونہ باب تفعول سے ہو جائے گا، یطیقونہ باب افعال سے ہو جائے گا، تو یہ عدم طاقت کا معنی ادا کر رہی ہے، مطلب اس میں سلب کا معنی ہے، مطلب امثال ذالک، اور اس کے علاوہ وہ قراتیں کہ جس میں تکلیف کا معنی ہے، مطلب انہیں مکلف بنایا گیا لیکن وہ طاقت نہیں رکھتے، تو جس میں یہ تکلیف کا معنی ہے۔
ہاں ای یہ او نہیں ہے، ای یکلفونہ، تو بتانا وہ قرات کے جس میں تکلیف کا معنی ہے کیسا مطلب ہو جائے گا؟ اب ای یکلفونہ تو یہ تو تکلیف کا معنی ہوگا، یطوقونہ یتطوقونہ یطیقونہ، ان تینوں قرات کا معنی ہوگا ای یکلفونہ علی جہد و عسر، یعنی روزہ رکھنے میں وہ تکلیف اٹھاتے ہیں علی جہد و عسر، بڑی مشقت اور تنگ دستی کے ساتھ، تو بڑی مشقت اور تنگی کے ساتھ وہ روزے کو رکھ پاتے ہیں، یعنی روزے کی تکلیف اٹھا لیتے ہیں، ولا یطیقونہ بالیسر والسہولہ، اور آسانی اور سہولت کے ساتھ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر اب مطلب ہو جائے گا، تو یطیقونہ کا مطلب ہوگا یکلفونہ، تو ای ہے یہ، یعنی ای یکلفونہ۔ تو دوسری قرات کا ذکر کیا ہے کہ جن قرات میں اب معنی ہو جائے گا کہ یکلفونہ علی جہد و عسر، کہ وہ یعنی مشقت اور تنگی کے ساتھ جو ہے روزے کی تکلیف اٹھاتے ہیں اور اس کو آسانی سہولت کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، تو بتا رہے اب لا مقدر بھی نہ مانو تب بھی جو ہے یہ دوسری قرات کی ذکر ہونے کی وجہ سے شیخ فانی اور بوڑھی جو ہیں اس میں داخل ہو جائیں گی۔ یہاں تک بات پوری ہوئی۔ اب بتا رہے وقد اول بہ القراءۃ المشہورہ، اور بتا رہے اور اسی کے ذریعے کہ جس میں عدم طاقت کا معنی یہ جو دوسری قرات ہیں، تو بتا رہے ان کے ذریعے قرات مشہورہ کی تعویل بھی کی گئی ہے، مطلب قرات مشہورہ میں ہے وعلی الذین یطیقونہ، تو بتا رہے اس کی تعویل کر دی گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ، کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن جہدہم و طاقتہم، پوری محنت اور مشقت کے ساتھ، وعلی الذین یطیقونہ کا مطلب ہو جائے گا، اور وہ لوگ کہ جو روزہ رکھتے ہیں لیکن پوری محنت اور مشقت کے ساتھ رکھ پاتے ہیں، یعنی شیخ فانی اور وہ۔ تو اب قرات مشہورہ کی بھی اس سے تعویل ہو جائے گی، لا مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وروی عن شمس الائمہ، اور شمس الائمہ سے روایت کیا گیا ہے کہ یطیقونہ یہ من الاطاقت باب افعال سے ہے، وماضیہ اطاقہ، اور اس کا ماضی اطاقہ ہے، والحمزۃ فیہ للسلب، اور حمزہ اس میں سلب کے لیے ہیں۔ تو اب مطلب ہو جائے گا وعلی الذین یطیقونہ، یعنی وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، مطلب عدم طاقت کا معنی ہے۔ تو شمس الائمہ کی روایت بھی جو ہے یہ تائید کے طور پر پیش کی، ای الذین ازال لہم الطاقت، تو یہ ازالہ ہوگا یعنی وہ لوگ کہ جن کی طاقت زائل ہو گئی۔ تو یطیقونہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی وہ لوگ کہ جن کی طاقت زائل ہو گئی، جیسا کہ اشکا میں ہے، اشکا کا مطلب ازالہ منہ الشکوہ، تو ازالہ ہی انالین، یعنی اس سے جو ہے شکایت زائل ہو گئی۔ تو بتانے جب یہ عدم طاقت کا معنی دے رہے ہیں تو لا حاجت الی حذف لا، تو اب لا کے حذف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واستحسن ھذا التوجیہ بعضهم، اور بعض حضرات نے اس توجیہ کو جو ہے اچھا مستحسن قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں لا کے مقدر ماننے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، جو قاضی بیضاوی اور صاحب کشاف نے جو یہ عدم طاقت کا معنی نکال دیا۔ وذکر علیہ اسئلۃ، لیکن بعض حضرات نے اچھا تو قرار دیا ہے لیکن اس پہ بہت سے سوال و جواب بھی جو ہے ذکر کر دیے ہیں، لا تلیق ارادہا ہونا، اور جہاں ان کا پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ وبالجملۃ فالآیۃ محال تاویلات کثیرۃ، تو اب حاصل کلام آیت کریمہ یہ بہت سی تاویلات کا محل ہے، یعنی بہت سی تاویلات کا یہاں احتمال ہے۔ وَأَمَّا مَا قَوَلَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ فخر الاسلام بزدوی، تو بتا رہے اور رہی وہ بات کہ جس کو شیخ فخر الاسلام بزدوی نے فرمایا، وہ ہے کیا؟ تو ماں کا بیان ہے من ان قولہ، تو شیخ فخر الاسلام بزدوی نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کا فرمان یطیقونہ مختصر بالاجماع، تو یطیقونہ میں لا حذف ہے اور لا یہ حذف ہے، تو اسے لا یطیقونہ سے یطیقونہ مختصر کر دیا گیا ہے، تو یہ اجماع ہے، یعنی اس پر اجماع ہے۔ تو جب اجماع ہے تو دیگر احتمال کی بنسبت اس پر اجماع ہے تو یہ زیادہ قوی ہے۔ تو اب فخر الاسلام کا جو یہ قول ہے کہ یطیقونہ یہ اجماع کی وجہ سے مختصر ہے، تو اب اس کا مطلب بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں فخر الاسلام بزدوی کی اس عبارت کا معنی یا تو یہ ہے کہ بے دلیل الاجماع، یعنی یطیقونہ یہ مختصر تو ہے لیکن اجماع کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی اس پر اجماع نہیں ہے بلکہ دلیل اجماع کی وجہ سے مختصر ہے۔ اب دلیل اجماع کیا ہے؟ تو دلیل اجماع یہ ہے کہ دیکھیے شیخ فانی کا حکم کہ وہ فدیہ دے دے ایک مسکین کا کھانا،
یہ شیخ فانی کا حکم مجمع علیہ ہے، یعنی اس پر اجماع ہے، اور یہ شیخ فانی کا حکم کتاب اللہ سے ثابت تبھی ہوگا جبکہ حرف لا کو مقدر مانا جائے۔ تو یہ شیخ فانی کا حکم کتاب اللہ سے تبھی مستفاد ہوگا جبکہ کتاب اللہ میں لا کو مقدر مانے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ فانی کے حکم پر اجماع ہے، اور وہ اجماع کتاب اللہ سے تب ثابت ہوگا جبکہ لا مقدر ہو۔ تو اب جس پر اجماع ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ لا یطیقونہ، یعنی یطیقونہ میں لا مقدر ہے۔ تو اب لا کے حذف ہونے پر تو اجماع نہیں ہے، لیکن جس شیخ فانی کے حکم پر اجماع ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں لا مقدر ہو۔ تو اجماع کی دلالت ہو رہی ہے یہاں، اجماع کی یعنی شیخ فانی کا جو حکم مجمع علیہ ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ لا مقدر ہو۔ تو یہاں لا کے مقدر ہونے پر اجماع نہیں ہے، بلکہ جس پر اجماع ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ لا مقدر ہو۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فقیلہ فخر الاسلام بزدوی کی اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ مختصر بدلیل الاجماع، کہ دلالت اجماع کی وجہ سے مختصر ہے یہ۔ فإن حکم الشیخ الفانی، اس لیے کہ شیخ فانی کا حکم مجموع علیہ اس پر اجماع کیا گیا ہے، تو اب یہ کتاب اللہ سے مستفاد ہے۔ ولا یستفاد منہ دون حرف لا، اور حرف لا کے بغیر کتاب اللہ سے یہ مستفاد نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ شیخ فانی کا حکم یہ بتائے گا، یہ دلیل ہے کہ یہاں لا مقدر ہے، تو اجماع کی دلالت کی وجہ سے یہاں لا مقدر ہے۔ فیکون لا محذوفاً، یہ کہنا یہ خبر ہے محذوفا لا محالتا، تو لا محذوف ہوگا یقینی طور پر۔ فیکون مختصرا بدلالت الاجماع، تو اب یطیقونہ یہ دلالت اجماع کی وجہ سے مختصر ہے، لا بالاجماع نفسہ، نفس اجماع کی وجہ سے مختصر نہیں ہے، کیونکہ یطیقونہ میں لا کے مقدر ہونے پر کسی نے اجماع نہیں کیا۔ لأنہ لما کان محتملا للمعانی، اس لیے کہ جب یہ چند معانی کا احتمال رکھتا ہے تو فلا اجماع، تو تب اس میں اجماع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لا کے مقدر ہونے پر اجماع نہیں ہے، بلکہ جس پر اجماع ہے وہ لا کے مقدر ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ وقیلہ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فخر الاسلام بزدوی کی اس بات کے مختصر بالاجماع، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختصر باجماع المتاخرین، کہ یطیقونہ یہ مختصر ہے متاخرین کے اجماع سے۔ تو بتانے یہ مراد ہو سکتا ہے قضا فی حواشی، جیسے کہ یعنی ان کے فخر الاسلام بزدوی کے حاشیوں میں یہ بات ہے۔ اب بتانے فدیہ، تو فدیہ دینا کتنا دینا؟ ثم الفدیہ تو ان یطعم لکل یوم لمسکین واحد نصف صاع من بر او دقیق او صاع من تمر او شعیر۔ تو فدیہ یہ ہے کہ ہر دن کھلا دے ایک مسکین کو، یعنی آدھا سا گیہوں یا آٹا یہ دے دے، یا ایک سا کھجور یا جو دے دے، یہ تو عراقیوں کے نزدیک ہو گیا۔ ومدم من اہل حجاز، اور اہل حجاز کے نزدیک وہ ایک مد دینا ہے۔ تو جو ہے تو اہل عراق کے نزدیک یہ صرف جو سے تعلق ہے، تو بتا رہے ایک سا جو، یہ عراقیوں کے نزدیک دینا ایک سا جو، لیکن حجازیین کے نزدیک ان کا سا بڑا ہوتا ہوگا، تو یہ جو ہے چوتھائی سا جو ہے یعنی ایک مد، تو ایک مد جو دینی ہے حجازیوں کے نزدیک، اور یہ مد جو ہے ربع الساع، یہ سا کا چوتھائی ہے۔ ھذا هو المقدار الواجب، تو یہی واجب مقدار ہے۔ فمن تطوع خیرا، تو اب جو یعنی زیادتی کرے، فرماتے ہیں فما ای اعطا زیادتا من ھذا، تو جو واجب مقدار ہے اس واجب مقدار سے زیادہ ادا کر دے مذکورہ صدقے میں، بتا رہے مذکورہ صدقے میں واجب مقدار سے زیادہ ادا کر دے تو فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو فہو خیر اللہ یہ قرآن کی وہ ہے، فہو خیر اللہ۔ فالتطوع خیر اللہ، تو فہو خیر اللہ میں ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو ہوا ضمیر کا مرجع یا تو تطوع ہے یا خود خیر ہے۔ تو اب یہ ہو جائے گا تطوع یعنی یہ زیادتی کرنا اس کے لیے بہتر ہے، یا خیر اس کے لیے بہتر ہے، یعنی خیر اس کے لیے بہتر ہے کا مطلب یعنی بہتر ہے استحباب اور فضیلت کے طور پر ہے، یہ زیادتی کرنا لا واجب نہیں ہے۔ وَأَمَّا عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ مَسَاكِينَ، تو بتانے اور ان لوگوں کی قرأت پر کہ جنہوں نے مساکین پڑھا ہے مسکین کی جگہ، تو ان لوگوں کی قرأت پر معنی الآیت علی ذالک التقدیر، تو اب
جن لوگوں نے مساکین پڑھا ہے تو اس تقدیر پر آیت کا معنی ہوگا ففدیۃ طعام مساکین فی صیاماتہم، تو اب فدیہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے یعنی اپنے روزوں میں مسکین کا کھانا، تو اپنے روزوں میں مسکین کا کھانا دینا ہے، تو یہاں جمع کا مقابلہ جمع سے ہو گیا، تو اب انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوگا، مطلب مسکینوں کا کھانا دیں اپنے روزوں میں، مطلب ہر روزے میں ایک مسکین کا کھانا، تو ہر روزے میں ایک مسکین کا کھانا، تو کئی روزے چھوٹیں گے تو کئی مسکینوں کا کھانا، تو فدیہ دینا ہے اپنے روزوں میں مسکینوں کا کھانا، تو بتائیں والجمع اذا قوبل بالجمع، جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو انقسم الاحاد علی الاحاد، تو اب انقسام الاحاد علی الاحاد مراد ہوتا ہے، فیکون بمقابلۃ کل صوم طعام مسکین، تو اب ہر روزے کے مقابلے میں ایک مسکین کا کھانا ہو جائے گا، ویسمى ھذا، تو اب اس کو جو ہے اعنی قضاء الصوم، تو اب اس روزے کی قضا کو جو ہے بالفدیہ، یعنی فدیے کے ذریعے روزے کی جو قضا ہو رہی ہے، تو قضا روزے کی قضا فدیے کے ذریعے ادا کی جا رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فی عرف الاصول، اصول دین کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے قضاء بمثل غیر معقول، یعنی قضا بمثل غیر معقول کہا جاتا ہے، کیوں؟ تو بتا رہے اس لیے کہ روزہ رکھنا جس میں بھوکا رہنا ہے اس کا فدیہ دیا جا رہا ہے کھانا، تو بتا رہے روزہ اور ادھر کھانا تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، مماثلت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے تو یہ قضا بمثل غیر معقول ہے، مطلب معقول ہی نہیں ہے یہ، لأن لم نعقل المماثلۃ بین الصوم والفدیہ، اس لیے کہ ہم کوئی مماثلت نہیں سمجھ رہے ہیں روزے اور فدیے کے درمیان، وانما تثبت بالنص علی خلاف القیاس، لیکن قضا یعنی روزے کی قضا فدیے سے ادا کرنی ہے تو بتانا یہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، تو تبھی تو یہ غیر معقول ہے۔ فَإِن قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے کہ کُلَّمَا ثَبَتَ عَلَى خلاف القیاس يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِهِ، تو بتانے جب یہ خلاف قیاس ثابت ہے کہ روزے کی جو قضا ہے وہ فدیے سے دی جا رہی ہے، تو یقتصر علی موردی، تو اپنے مورد پر منحصر رہنی چاہیے، مطلب اس پر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے، جب اس پر کسی کو قیاس نہیں کر سکتے تو تم نے نماز کی قضا میں فدیے کو کیوں واجب کر دیا قیاس کر کے؟ تو وہی اعتراض ہے کہ فلما اوجبتم الفدیۃ فی الصلاۃ، تو نماز میں تم نے فدیے کو کیوں واجب کر دیا؟ بلا نص فیما، یعنی بغیر نص کے، اس میں تو کوئی نص نہیں ہے تو قیاس کر کے کر دیا تم نے، تو بغیر نص کے نماز میں فدیوں کو کیوں واجب کر دیا؟ فیما، اس صورت میں جب کہ کوئی انسان مر جائے، وعلیہ قضاء الصلاۃ، اور اس کے ذمہ نماز کی قضا ہو، واوصى لوارثہ بہا، اور اپنے وارث کے لیے وہ فدیے کی وصیت کر جائے، علی ما صح عندکم، جیسے کہ تمہارے نزدیک یہ صحیح ہے کہ ان فدیۃ کل صلاۃ، ان فدیۃ کل صلاۃ مثل صوم یوم، تو مثل یہاں پر ہے، یعنی جیسے تمہارے نزدیک یہ صحیح ہے کہ ہر نماز کا فدیہ جو ہے وہ ایک دن کے روزے کے برابر دینا ہے، مطلب وہی ایک مسکین کا کھانا، تو یہ ہو گیا ایک اعتراض۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ لما جوزتم بالفدیۃ فی من علیہ قضاء صوم رمضان، تو یہ تو فدیہ تو اس انسان کو دینا ہے نا کہ جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، لیکن جس انسان کے روزے قضا ہو گئے ہوں اور جو ہے وہ شیخ فانی نہیں ہے لیکن روزے قضا ہو گئے، اب بعد میں وہ روزوں کی وصیت اس نے کر دی اور مر گیا، تو وہاں بھی تم کہہ دیتے ہو کہ فدیہ دے سکتے ہیں، تو وہ بتا رہے ولیما جوزتم بالفدیۃ، اور تم نے کیوں فدیہ کو جائز قرار دے دیا اس شخص کے بارے میں کہ جس پر رمضان کے روزے کی قضا ہو اور اس نے فدیہ کی وصیت کر دی ہو، فی غیر الشیخ الفانی، شیخ فانی کے علاوہ میں، تو یہاں تم نے دونوں میں جو ہے خلاف قیاس پر ان دونوں کو کیوں قیاس کر لیا؟ تو اب اس کا جواب دیا گیا، قیلہ کہا گیا کہ امل اولو، رہا پہلا والا کہ نماز میں جو ہے جس کی نمازیں چھوٹ جائیں تو وہ کیسے فدیہ دے، تو فدیہ ادا کر سکتا ہے، یہ تم نے کیوں کر دیا؟ بتائیں امل اولو، رہا پہلے کا جواب، تو فقط ذکر ائمۃ الاصول، تو ائمہ اصول نے ذکر کیا ہے کہ ان النص یحتمل ان یکون معلولا، کہ نص جو ہے فعدۃ من ایام اخر، یہ نص احتمال رکھتی ہے کہ یہ معلول ہو، تو معلول ہوگی تو علت کیا ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ تم میں جو روزہ نہ رکھ سکے، مطلب عاجز ہو جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ، نہیں فدیۃ طعام مسکین، اچھا جو عاجز ہو جائے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دے، یہ ہے،
تو یہاں پر فدیتن طعام مسکین میں جو فدیے کی علت ہے تو وہ عجز ہے، عاجز ہو جانا. تو بتا رہے عاجز ہو جانا یعنی وہ آگے نہ رکھ پائے. جیسا شیخ فانی ہے تو جو انسان جس پر نماز کی قضا ہو اور اگر وہ مر رہا ہو تو وہ بھی تو عاجز ہے. تو عاجز ہو جانا یہ علت ہے، اور یہ علت جیسے روزے میں پائی جا رہی ہے یہ نماز میں ہی پائی جا رہی ہے، بلکہ نماز تو اس سے بھی اہم ہے. اس لیے ہم نے احتیاطاً حکم دے دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو وہ قبول کر لے. تو یہ ہے. تو جواب یہ دیا گیا کہ ائمہ اصول نے ذکر کیا ہے کہ نس یہ احتمال رکھتی ہے وہ معلول ہو، تو معلول ہونے کا احتمال رکھتی ہے کہ اس میں کوئی علت نکل جائے، وہ علت جہاں پائی جائے ہم فدیے کا حکم دے دیں گے. تو بتا رہے والصلاۃ نظیر الصوم، تو نماز جو ہے وہ روزے کی نظیر ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم ہے. تو جو علت روزے میں پائی جا رہی ہے کہ روزے سے عاجز ہے تو نماز سے بھی تو عاجز ہے. فامرنا بالفدیۃ احتیاطاً، تو ہم نے فدیے کا حکم نماز میں احتیاطاً دیا ہے. ورجونا القبول من اللہ تعالی فضلا، اور ہم نے اللہ کے فضل سے قبولیت کی امید رکھی ہے. اور امام محمد نے زیادت میں فرمایا ہے یجزئہ انشاءاللہ، نماز کا فدیہ اس کو کافی ہو جائے گا اگر اللہ چاہے. تو امام محمد نے بھی علق بمشیت اللہ تعالی ولم یجزم به قطعا، امام محمد نے بھی جو نماز کا فدیہ ہے اس فدیے کو مشیت الہی پر معلق کیا ہے، اور قطعاً اس کا جزم نہیں کیا کہ یہ فدیہ بن ہی جائے گا. بتا رہے ہیں یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی اذا تطوع به الوارث فی الصوم، جیسے کہ کوئی انسان مر گیا اور اس نے وصیت نہیں کی ہے لیکن کوئی وارث روزے میں اس کا جو ہے نفلی طور پر جو ہے اس کا فدیہ دے دے. تو اب جیسے کہ کوئی وارث جو ہے فدیے کو نفلی طور پر ادا کر دے روزے میں، تو اب یہاں پر قبولیت کی امید ہے، ایسے وہاں پر قبولیت کی امید ہے. تو یہ پہلے کا جواب ہو گیا. وَأَمَّا الثَّانِي، اور رہا دوسرا والا کہ قضا روزے، تو اس میں جو ہے شیخ فانی نہیں ہے لیکن روزے قضا ہو گئے رمضان کے اور کوئی انسان فدیے کی وصیت کر جائے تو وہاں بھی آپ نے مان لیا اسے. تو بتا رہے وہاں دلالت النص سے ثابت ہے، مطلب عبارت النص تو اس کو شامل ہے کہ جو شیخ فانی ہے، اور دلالت النص اس کو شامل ہے جو روزے سے عاجز ہے، روزے نہیں رکھ پا رہا ہے. پتہ ہے اما ثانی رہا دوسرا والا مسئلہ، تو وہ دلالت النص کی وجہ سے ہم نے ثابت کیا ہے، وہ بھی قیاس سے نہیں ہے جیسے کہ ابھی معلوم ہوا. وقول